پریس کانفرنس مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی رہنما علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب، ان کے ساتھ مجلس وحدت اور یہاں پر موجود ہیں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کراچی کے صدر جناب مولانا صادق جعفری صاحب، مجلس وحدت مسلمین کراچی ڈویژن کے رہنما جناب رضی حیدر رضوی صاحب، مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب، مجلس وحدت مسلمین کراچی کے رہنما مولانا حیات عباس نجفی صاحب، مجلس وحدت مسلمین کے صوبائی رہنما جناب ناصر حسینی صاحب، دیگر رہنما حسن کاظمی بھائی جی، مولانا علی رضا رضوی صاحب کی نمائندگی جناب کاشف بھائی کر رہے ہیں، مولانا قمبر علی شاہ بھی یہاں موجود ہیں، یہ تمام علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ اس وقت شہر کراچی میں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی رہنما چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی اپیل پر پاڑا چنار کے مظلومین سے اظہار یکجہتی کے لیے جس دھرنے کا آغاز آج سے 9 دن قبل اسی مقام پر شہر کراچی میں نمائش چورنگی پر کیا گیا تھا، جس کا مقصد مظلومین پاڑا چنار سے اظہار یکجہتی کرنا تھا اور پاڑا چنار کے مظلوموں کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانا تھا۔ الحمدللہ اس پرامن احتجاجی دھرنے نے پاڑا چنار کے مظلومین کی آواز کو کراچی شہر سے یہاں کے میڈیا کے تعاون سے پوری دنیا تک پہنچایا، اور جب کراچی سے آواز اٹھی تو پوری دنیا میں مظلومین پاڑا چنار سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے ہوئے، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں۔ غرض یہ کہ دنیا کا شاید کوئی ایسا ملک نہیں بچا کہ جہاں پر پاڑا چنار کے مظلومین سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کی حمایت میں مظاہرے احتجاج نہ ہوئے ہو۔ اس موقع پر آج نمائش چورنگی کراچی سے مرکزی دھرنے سے اس وقت جو کچھ بھی پاڑا چنار کے مظلومین کے حوالے سے گرینڈ جرگہ، وہاں کے عمائدین، وہاں کی حکومت اور وہاں کے جو مشیران ہیں، ان کے درمیان جو کچھ مذاکرات ہوئے، جو کچھ طے ہوا ہے، اس حوالے سے اس وقت یہاں پر ایک اہم پریس کانفرنس اور دیگر اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی جنرل سیکریٹری جناب ناصر عباس شیرازی صاحب سے، میں گزارش کروں گا مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی رہنما شہر کراچی میں پوری ملت کے لیے جو مظلومین پاڑا چنار سے اظہار یکجہتی کیا گیا، اس کی سرپرستی رہنمائی علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کے اپیل پر حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب نے فرمائی۔ میں گزارش کروں گا علامہ حسن ظفر نقوی صاحب سے کہ وہ اس موقع پر میڈیا کے سامنے اہم اعلانات اور مکمل کراچی کے دھرنوں کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ، اما بعد، وللہ العزت لرسولہ وللہ العزت لرسولہ وللمؤمنین۔ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ تمام بزرگی، بڑائی، کبریائی صرف اللہ کی ذات ہے، ہم اس کے حقیر اور ناچیز سے بنتے ہیں۔ ایسے موقع پر میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی بڑائی یا تکبر اس طرح کا کوئی احساس ہوتا ہے۔ دیکھیے، آج سے 9 دن پہلے ہم نے مظلوموں کے لیے یہ کیمپ لگایا تھا، اور ایسا پہلی بار نہیں تھا۔ جب بھی جہاں دنیا میں ظلم و ستم ہوا، ہم نے آواز اٹھائی، چاہے وہ غزہ کے لوگ ہوں، چاہے وہ بیروت کے لوگ ہوں، حتیٰ اپنے ملک کے اندر جب غیر مسلم اقلیتوں پر ظلم ہوا تو الحمدللہ دنیا گواہ ہے کہ ہم پیچھے نہیں رہے، ہم ان کے
محلوں میں گئے, علاقوں میں گئے, ادارے گئے کہ کیوں انسان کی حیثیت سے ہم سب کا فریضہ ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ پارا چنار میں اور ان کے لوگوں کے ساتھ راستوں میں کیا بے ایمانہ ظلم و ستم روا رکھا گیا, کس طرح سے ان کا قتل عام کیا گیا. اور یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے دھرنوں میں امن و امان پورا. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ میں یہ بات سندھ گورنمنٹ کے ذمہ داروں کو کہتا رہا, بتاتا رہا کہ ذرا سا صبر کر لیجیے, 1-2 دن ہمیں یقین ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن وہ طاقت کے نشے میں چور, اور انہوں نے کل جو بربریت کا پورے کراچی میں مظاہرہ کیا, حالانکہ اس کے نتیجے میں انہیں ذلت ملی, اس کے نتیجے میں انہیں رسوائی ملی, کیونکہ کوئی دھرنا ختم نہیں ہوا. دیکھیں سب بیٹھے اور پھر کریں گے, پھر ایسے ہی ہوگا. ان کو رسوائی ملی پورم لوگوں کو. اچھا جنہیں خود بٹھایا مجھے بتا دیجیے انہیں کیوں نہیں اٹھایا؟ ان کو فیسیلیٹ کیا گیا, ان کو کھانے لانا کے دے رہے تھے, ہمیں پتہ ہے. ان کو بھاگنا جائے پھل لا کے دے رہے تھے, پھلوں کے ٹوکرے کے لیے بھاگنا جائے. ایسی نہیں ہے. صرف گورنمنٹ کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جو بیٹھے یہ پورم لوگ ہیں. کل انہی نے پورے جو بربریت, ہمارا بچہ شہید ہوا, زخمی درجنوں ہوئے وہاں پہ بلٹ کے فائر سے, اسیر کر لیے گئے نامعلوم کتنے لوگ. تو پہلی بات تو یہ سندھ گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. پھر ایسا نہ ہو کہ ابھی تو اب چلے جائیں, پھر بعد میں کوئی اور نئی ہم کو موومنٹ چلانی پڑ جائے. آپ کے لیے آپ بہت طاقتور ہیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ مارتے ہم پٹ جاتے ہیں. کل بھی آپ نے خوب مارا ہمارے لوگوں کو, لیکن آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہم میدان چھوڑ کے جانے والے ہیں نہیں. ہم نے سیکھا نہیں ہے, ہم نے میدان سے بھاگنا سیکھا نہیں. تو میری مائیں بہنیں 8-9 دن سے یہاں تشریف لاتی رہی, اور پہلی راتیں تو انتہائی سرد تھی بھائی کراچی کے لیے, تو وہ بھی مائنس تھا. اس ٹھنڈک میں یہاں پر ان کا بیٹھنا, مقاومت کرنا, یہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے عشق محمد و آل محمد کا ادنا سا نمونہ تھا. یہ اتنا سا نمونہ تھا عشق محمد و آل محمد کا. جہاں جہاں دھرنے ہوئے, اسٹیل ٹاؤن سے چلیے آپ ملیر 15, خیر ملیر 15 پہ تو قیامت ڈھا دی گئی. ابھی میں پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہاں تو قیامت ڈھائی گئی. جعفر طیار اور محمد ڈیرا کے لوگوں کو جس بے دردی سے مارا ہے, انشاءاللہ یہ تو ہم پاکستانی کیا ہم عالمی عدالت تک لے جائیں گے. سارے ثبوت ہمارے بچوں نے اکٹھا کیے کہ فورسز نے وردی میں کس طرح گاڑیوں کو توڑا ہے, اسکوٹروں پہ حملہ کیا ہے, انہیں آگ لگائی ہے. یہ یہاں کی تو بہت زیادہ, ایک نہیں کئی کلپ ہے کہ وردی میں پولیس دوڑ رہی ہے, ٹینٹ اتار رہی ہے, ان کو آگ لگا رہی ہے, پھر یہ ڈیک بیچارہ غریب آدمی کا لا کے اس کو ڈال رہی ہے آگ میں, اور نعرے تکبیر لگا رہی ہے. ہمیں تو وہی یاد آ گیا, نعرے تکبیر لگاؤ اور گلا کاٹو. اچھا دونوں منظر پاکستان میں ہو گئے بھائی, دونوں منظر. خیمے بھی جلائے گئے اور پانی بھی بند کیا گیا. عباس ٹاؤن میں یہ ظلم کیا گیا کہ عباس ٹاؤن کے لوگوں میں تم نے پانی بند کر دیا. یزید کی نسلوں, تم کون لوگ ہو؟ اپنے ہی لوگوں کا پانی تم نے بند کیا. وہاں پانی بند کیا یا ٹینٹ جلا دیے, یعنی یا خیمے جلا دیے. تو ہمیں بڑی تسلی ہوگی کہ ہم اور کسی کے ہاتھوں نہیں پیٹے, ہم یزیدیوں کے ہاتھوں پیٹے, کیونکہ یزیدیوں کا کام ہی یہی. جتنے بھی ہمارے دھرنے میں سب پرم تھے. اسٹیل ٹاؤن سے چلو, ملیر 15 تک آؤ, ناتا خان آؤ, کامران چوک اور پرفیوم چوک, یعنی جو گلستان جو ہو تو بہت ہی بعد میں بیچارے بیٹھے تھے, تو بیٹھے ہوئے بھی 2-3 دن ہوئے. میٹرو پہ بھی, اور ہر جگہ ایک سڑک کھلا ہوا تھا. میٹرو پہ بیٹھے وہاں پہ, ادھر چلی جائیے سرجانی ٹاؤن, KDA چورنگی, رضویہ, بھائی کہاں کس نے فساد کیا, انچولی, عائشہ مندر. لیکن کس بے دردی سے مارا ہے عائشہ مندر پہ معلوم آپ؟ معصوم بچوں کو بوٹوں سے مارا ہے, لاتوں سے مارا. اور میں ان سے کہہ رہا تھا پرسوں جب وہ آئے تھے, اور یہاں میٹھی میٹھی باتیں کر کے گئے, تو میں نے اسی وقت لوگوں سے کہا تھا کہ ذاتی کارروائی کچھ اور ڈالیں گے. میں جانتا ہوں, میں برسوں سے دیکھتا ہوں ان کے سب کے ہاتھ ہی. تو یہ جناب کر کے باتیں گئے, اور اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں اسے کہ 1 دن 1.5 دن کی باتیں صبر کرو, لیکن اس سے صبر نہیں ہوا. یہ خود یا کہیں سے ان کو آرڈر آیا اور انہیں کارروائی شروع کر دی آگے. اب آئیے, یہ سب کرنے کوئی رہ نہ گیا. بہرحال جہاں جہاں بھی ہوئے, ناگو آباد ہو, رضویہ ہو, ادھر ہو ادھر ہو, کورنگی میں ہوئے, اورنگی میں ہوئے, میں ان سب کے دوستوں کی شجاعت کو, استقامت کو, بہادری کو, دلیری کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر جو نمائش پر سب میرے بیٹھے ہوئے برادران 8-9 دنوں میں
خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ بہت عرصے بعد میں نے ڈسپلن دیکھا ہے، یعنی ہم نے جیسا کہا ہمارے بچے بچیوں نے، ہمارے بیٹوں نے، ہماری بیٹیوں نے ویسا کیا۔ کیوں؟ انہیں اعتماد تھا، خدا کا شکر ہے انہیں ہم پر اعتماد تھا، یہ جانتے ہیں ہم لوگ کو، سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ ہم جان دے دیں گے، انہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ہم نے تو، میں نے اب بتا رہا ہوں آپ کو، یہیں جب پہلی بار انتظامیہ آئی تھی تو میں نے ان کو منہ پر کہہ دیا تھا کہ میں قسم کھا رہا ہوں جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں آئے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ میں نے قسم کھائی تھی ان کے سامنے، میں نے کہا بس آخری بات یہ میں نے تم سے کی، اب چلے جاؤ یہاں سے، میں نے قسم کھانا کہ جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں آئے گا۔ پھر اس دھرنے میں جو برکتیں ہمیں ملی، آپ جانتے ہیں کہ تمام ہماری تنظیمیں، جتنے پارٹیاں ہیں، جتنے ہمارے ماقی انجمن نوحہ خاں، منقبت خاں، ذاکرین، علماء مجلس، کوئی ایک ایسا نہیں جو یہاں وحدت کی اس لڑی میں اس نے اپنے آپ کو نہ پرویا۔ یہ اللہ کا ایک اور الگ سے انعام تھا جو ہمیں ملا کہ ہماری قوم میں وحدت کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ کل جو کچھ انہوں نے کیا، جو مجھے بتایا گیا کہ اس کی بازگشت بہت تھی، حالانکہ وہاں تو وہ ختم ہو چکا تھا نا، جرگہ فیل ہو چکا تھا، آپ نے دیکھ لی تھی میڈیا میں خبریں چل گئی تھی کہ جرگہ ناکام ہو گیا۔ لیکن کل کچھ ایسی اللہ نے غیبی مدد کی، بھائی ہم نے تھوڑے ڈنڈے کھائے نا، مار کھا لی، ایک شہادت بھی دی، زخمی بھی ہوئے، لیکن یہ بازگشت بہت ہوئی۔ اس بازگشت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی بڑی مخلوقات حرکت میں آ گئی، سمجھیے نا، بڑی بڑی مخلوقات حرکت میں آ گئی۔ اور دیکھیں جب یہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب یہ کرنا چاہتے ہیں نا تو بھائی 24 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے میں کر دیتے، 12 گھنٹے نہیں 6 گھنٹے میں کر دیتے، 6 گھنٹے میں نہیں، کبھی کبھی 1 گھنٹے میں کر دیتے۔ اور ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ آج وہ جو رکاوٹ تھی ایک طرف سے 3 دستخط نہیں ہو رہے تھے مشیران کے، باقی سب کے ہو گئے تھے، وہ دستخط بھی ہو گئے، سب ہو گئے۔ اب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پہلے میں اعلان سناؤں گا آپ کو 12 چنار کا، ٹھیک ہے نا؟ 2 منٹ کا اعلان ہے، یہ ویڈیو ہے پوری لیکن آواز آپ کو آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ سن لیجئے پہلے، پھر میں اعلان کروں گا۔ ویسے تو اعلان راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے بھی مین اس چینلز پہ میڈیا پہ کر دیا ہے اکثر، لیکن آپ لوگ یہاں بیٹھے تھے اس لیے آپ کو پتہ نہیں، لیکن پہلے یہ سن لیجئے، یہ ہمارے سیکریٹری انجمن حسینیہ پارا چنار، بہت مشہور انجمن اور سارے امور اس کے ہاتھ میں ہوتے جو اس جرگے میں تھے، ان کا نام ہے جناب، ہم تو جانتے ہیں جلال حسین بنگش، برادر عزیز جلال حسین بنگش انجمن حسینیہ کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں۔ اور میں نے بتا دیا کہ جرگے کے ہمارے مین، یعنی جن کا اعلان کرنے کا اختیار تھا کہ ان کا اعلان آپ کو سنا رہے، سنیے۔ سب سے پہلے میں اپنی قوم کی جانب سے جملہ پاکستان کے مومنین کا، جس طور سے پاکستان ہمارے محترم علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا، شیعہ علماء کونسل، دیگر جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، اہل سنت علماء کو اور ہماری بہن بھائیوں کا شکر ادا کرتے ہوئے یہاں سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پچھلے 20 دنوں سے امن معاہدے کے حوالے سے ضلع کرم امن معاہدے کے حوالے سے جو تکرار ہو رہے تھے، جرگہ جاری تھا، ہم نے بڑی کوشش کر کے دونوں فریقین آج اس معاہدے پہ دستخط کر چکے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور ہمارے روڈ بھی قریب بحال ہوں گے۔ لہٰذا اس حوالے سے پاکستان کے جتنے ہمارے مومنین ہیں، بہن بھائیوں نے، جن نے تکلیفیں برداشت کی، ہمارے لیے سختی برداشت کی، اور ہمارے علماء نے جنہوں نے ہمارے اہل سنت اقوام کے علماء نے سب کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ضلع کرم کے حوالے سے جو امن معاہدہ تھا وہ آج مذاکرات کامیاب ہو کے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے راستے قریب اسی ہفتے جلد بحال کی جائیں گے، سماج کی تنظیم کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تکلیف برداشت کی، اس کا ہم شکر گزار ہیں۔ لہٰذا ہم چاہیں گے کہ پرامن انداز سے آپ اپنے احتجاج جو ہے پرامن طریقے سے ختم کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔
ये अगर किसी को साफ आवाज नहीं गई तो मैं बता दूं कि उन्होंने ऐलान किया कि हम 20 रोज से इसमें लगे हुए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे दस्तखत हो गए और दोनों फरीक नाजी हो गए, मुआहिदा हो गया। और शुक्रिया अदा किया पूरे पाकिस्तान के मोमिनीन का और मजलिस वहदत मुस्लिमीन का, शिया उलमा काउंसिल का और दीगर उलमा, यानी सबको शामिल किया कि दीगर उलमा और सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे साथ तकलीफें उठाई, हमारी खातिर तकलीफें उठाई। और अब हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस मुआहिदे को मुकम्मल होने की सूरत में जो वादा था, हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि इन धरनों का इख्तिताम किया जाने का ऐलान किया जाता है। दुरूद भेजें। अब एक और बात, पहले हमने आपसे वादा किया था कि जब तक वहां से ऐलान नहीं होगा हम ऐलान नहीं करेंगे। अब क्योंकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने मेन स्ट्रीम मीडिया पे अभी थोड़ी देर पहले, हम उनका इंतजार कर देंगे, उनका भी ऐलान हो गया वहां से। मैं यहाँ से जहां तक ये आवाज जा रही है, सब धरनों तक जारी है कि परवरदिगार ने आपकी इस्तिकामत के नतीजे में, आपकी साबित कदमी के नतीजे में, आपके जुल्म और सितम सहने के नतीजे में, क्योंकि हम साबित कदम रही, हमारा इम्तिहान था, कामयाब हुआ। तमाम धरनों तक ये पैगाम जा रहा है, यहाँ के धरने समेत, कि अब इस वक्त के बाद हम अपने धरनों का बाइज्जत फतह के साथ, अल्लाह की नुसरत जो हमें हासिल है उसके साथ इसका ऐलान कर रहे हैं। और इसके बाद फिर अगर कोई हरकत करेगा, यही सड़कें होंगी, फिर हम लोग होंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सुनो, एक आदमी ऐसा घर नहीं जाएगा जो घर जाके शुक्राने भी पड़ेगा और हुसैन को ना भूल। ज़ियारत वारिसा, ज़ियारत इमाम हुसैन जरूर पढ़ना बेटा, नहीं पढ़ सकते मोबाइल में निकाल के सुन लेना। और मेरा भाई इतनी दूर से इस्लामाबाद से, लाहौर से फ्लाइट लेकर आए, इस्लामाबाद से मेरा भाई मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी नासिर अब्बास शिराई साहब, आप जानते हैं कि ये खुद कैदोबंद की सोबतें और बदतरीन जगह पे ये कैदोबंद की सोबतें इसने काटी है। ये मेरे दरमियान है, ऐसा हो नहीं सकता कि लाहौर से चल के यहाँ हमारे पास कराची आया हो और यहाँ मैं इनसे आपसे गुफ्तगू ना करवाऊँ। तो मैं गुजारिश करूँगा बिरादर अजीज सैयद नासिर अब्बास शिराजी साहब से कि वो भी इस मौके पे आपसे चंद जुमले गुफ्तगू करते हैं। और ये और माजरत के साथ, ये मेरा भाई मौलाना साजिद जाफरी साहब मुबश्शिर, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि इतनी मैंने मूवमेंट चलाई है, जिस इस्तिकामत का मुजाहरा इन लोगों ने किया। ये मेरे पीछे जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये रजी हैदर बैठे हुए हैं और भी बहुत, ये काशिफ, आप जानते हैं काशिफ कौन है, मौलाना अली रजी साहब की नुमाइंदगी हर रोज यहाँ पे कर रहे हैं। और मेरा एक भाई और भी है भाई किसका नाम, अरे नैयर है क्या, काजिम भाई भारत माजरत बेटा अगर किसी का नाम रह जाए, मेरे लिए तो ये बच्चा भी सिर्फ इधर आओ, जल्दी आओ, मेरे लिए इसकी भी बड़ी है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये सब बच्चे बड़े सब मेरे लिए, आप जानते हैं मैं आपका हूँ, आप मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, अल्लाह मददगार है, आगे भी सारे मसले हल होंगे। अब मैं बिरादर नासिर अब्बास शिराई से गुजारिश करूंगा कि चंद जुमले जरूर मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन तकरीबन सारी बुनियादी बातें इस्लाम मुस्लिमीन अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी हाफ़िज़हुल्लाह ने कर दी हैं और यहाँ पर जितने भी अकाबिर मुस्लिमीन बैठे हैं उन्होंने भी आपको सारी बातें बता दी हैं। मैंने अपनी गुफ्तगू में जो अवामी बात भी बताई, लेकिन मैं मीडिया के लिए 2-3 बातें से अर्ज़ करता हूँ। पहली बात यह है कि हमने इंटेंसिव लॉबिंग की और तमाम जो लेवल है स्टेट के उनके ऊपर बात करने की कोशिश की कि रोड्स को ओपन करना ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। और हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि जो भी ट्राइबल मसाइल हैं उसको ट्राइबल डोमेन में हम हल कर लेंगे, लेकिन रोड को ओपन करना ये कबाइल के साथ मशरूत नहीं है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर रेट ऑफ द स्टेट का मतलब ये है
کہ روڈ پرامن بھی ہوں اور روڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے اویلیبل بھی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ہم نے متعدد مرتبہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقاتیں کی، بعد میں خود میں شامل تھا، قبلہ علامہ راجہ ناصر باغ جعفری حفظ اللہ خود شامل تھے، ہم خود پارا چنار گئے، اور اس کے علاوہ وفاقی سطح پہ ہمارے ایم این اے نے وزیر اعظم کے ساتھ، وزیر داخلہ کے ساتھ، اور ہر سطح پہ جو اسٹیٹ کے مختلف کوریڈورز ہیں اس سے پاور کوریڈور سے بھی بات چیت کی اور ان کو اس مسئلے پر متوجہ کیا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس کا وہ اثر نہیں لیا جو انہیں لینا چاہیے۔ پھر ہم نے ظاہر ہے دیگر ہم جماعتیں، سنی اتحاد کونسل، ملی جمعیتی کونسل پاکستان، اس طرح دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک پولیٹیکل مینوورنگ کی، اور پھر ہم نے ان کو باور کرایا کہ یہ لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور ہماری ڈیمانڈ کسی فرقے کے حوالے سے نہیں ہے، ہماری ڈیمانڈ اس علاقے کی عوام کے لیے ہے، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ کانوں پہ جوں تک نہیں رہی۔ اس کے بعد ہم نے باقاعدہ طور پہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تمام ذرائع جس کے ذریعے ہم میڈیا سے بات کر سکتے تھے، تو بہت زیادہ پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاکس کی، ڈائیلاگ کیے، اس کا حل نہیں ہوا، پھر ہمیں عوام کی عدالت میں آنا پڑا۔ اور آپ سب کو، میں میڈیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے اس دنیا کے اندر عوامی جو طاقت ہے وہ اللہ کی تائید کے ساتھ بہت بڑی طاقت ہے، اور عوام نے پورے پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے اس مسئلے کو، جسے ہم ڈائیلاگ کے ذریعے، جس مسئلے کو ہم میڈیا ٹاک کے ذریعے، جس مسئلے کو ہم لابنگ کے ذریعے سے حل نہیں کر سکے، عوام کی تائید کے ساتھ پورے ملک میں جاری دھرنوں کے نتیجے میں ایک پریشر جنریٹ ہوا، اور اس پریشر کے نتیجے میں رستوں کو کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ عوام کی فتح ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے، اور یہ آپ سب کی فتح ہے جو ان دھرنوں کے اندر اور احتجاجات کے اندر موجود ہے۔ اب دوسرا، چونکہ یہاں ابھی ہم سندھ کے اندر بیٹھے ہیں، سندھ میں جو زیادتی ہوئی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ ہم کسی جمہوری صوبے کے اندر نہیں ہیں، یہ کسی جمہوری وزیر داخلہ کا رویہ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے عوام کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہاتھی کے ہاتھ دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، آپ یہاں آتے ہیں، آپ ڈائیلاگ کرتے ہیں، آپ پولیٹیکل جسچر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پشت میں خنجر مارنے کی کوشش کرتے ہوئے دھرنوں کو سیبوتاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے، ہم نے نہیں، یہ کریم اللہ نے لطف کیا، اور عوام نے جو ان کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ میدان کے اندر نکل آئے، اور انہوں نے ان کی اس فرعونیت کو بھی شکست دے دی اور بتا دیا کہ عوام پاکستان کے کیا چاہتے ہیں اور کراچی کی عوام کیا چاہتے ہیں۔ پھر میں یہ عرض کروں کہ جو اقدامات اس کے بعد ہوئے، ہمیں بہت دکھ ہے، جیسے ہمیں پارا چنار کے رستے میں بہنے والے لوگوں کا دکھ ہے، جیسے ہمیں ان ماؤں کا دکھ ہے کہ جن کی گودوں میں ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، جیسے ہمیں ان 2 جوانوں کا دکھ ہے جن کے جسم کے 17 ٹکڑے کر کے واپس بھیجے گئے، جیسے ہمیں 2 دن پہلے اس عزاداری امام حسین علیہ السلام کا دکھ ہے کہ جس کو صرف اس عزاداری کے جرم میں اس کو شہید کیا گیا اور اس کی گردن کاٹی گئی۔ ہمیں ایسے ہی کراچی کی سرزمین پر برادر شبیع الحسن کی شہادت کا دکھ ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو لوگ یہاں پر زخمی ہوئے ہیں ان کی زخمی ہونے کا ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے بہت جید علماء، جس میں خود علامہ حسن ظفر نقوی صاحب جو زخمی ہوئے ہیں، اور زخمی ہونا بھی ایک افتخار ہے لیکن اس کے ساتھ گرفتار ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ہم نے ایک سینٹرل کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور یہ جو سینٹرل کمیٹی، آپ کی توجہ ادھر رہے، یہ جو سینٹرل کمیٹی ہے جو تمام اسیروں کے مسئلے اور تمام لیگل افیئرز کو ٹیک اپ کرے گی، اس میں علامہ صادق جعفری، اس میں برادر علامہ مبشر حسن، اور اس میں جناب رضی حیدر صاحب، یہ تینوں شامل ہوں گے، اور ہر طرح سے تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ٹیم لے گی، اور جہاں کی بھی کوئی پرابلم ہوگا تو لیگل افیئر جو ہے وہ ان کے ذمہ ہوں گے، یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخری بات، ایک بار پھر آپ کا میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس مشکل وقت میں متعدد مرتبہ ریپیٹڈلی آنسو گیس کی شیلنگ کے اندر بھی آپ نے حقیقت کا چہرہ وہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی، آپ نے اپنا حق ادا کیا، آپ اپنی ڈیوٹی بہترین طریقے سے ادا کی ہے، اور ہم اس پر پورے پاکستان میں اور بالاخص جو کراچی میں آپ نے ریئلٹیز دکھائی ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ نیشن بلڈنگ کے اس سفر میں جس ذریعے عوام نے اس احتجاج کے ذریعے اپنے ہی وطن کے علاقوں کو کھلوا کر ریاست کو دراصل طاقتور کیا ہے، آپ اس میں ہمارا ساتھ دینا جاری رکھیں گے۔ اور آخری بات، عوام سے بھی یہ کہتے ہیں، جیسا کہ حجت الاسلام علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے فرمایا ہے، اور میں نے پہلے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ جیسا مولا کائنات کا ارشاد ہے، ایسی قوم بنو جب بھی پکارا جائے بیدار نظر آؤ۔ ہم اپنے دھرنے کو اس نوٹ کے اوپر
12 چنار کے عمائدین کی ریکمنڈیشن کی بنیاد پر ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا تو گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، اور میدان کے اندر شاہ سوار بھی حاضر ہیں۔ آپ سارے میدان میں موجود رہیں گے اور اس پاکستان کے مفادات کا، اس وطن کے، اس ملت کے مفادات کا پوری عزت کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ زمانے کے امام آپ سب کے اور ہمارے حامی و ناصر ہو، بہت شکریہ میڈیا کا، عمائدین کا، علماء کرام کا، خطباء کا، شخصیات کا، ایک بچے سے لے کر ایک بوڑھے تک جو جس انداز سے اس دھرنے کے ساتھ ہے، داں میں ہے، دل میں ہے، سکھ میں ہے، ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سب کے لیے در زہرا سے انشاءاللہ دعا کے طلبگار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹا ایک منٹ، ایک سیکنڈ، میرا بچہ ایک منٹ، میں آخر میں میری خواہش ہے آپ کو، یعنی میری دلی خواہش ہوگی کہ علامہ صادق جعفری صاحب آپ سب کا شکریہ بھی ادا کریں اور شہداء کے لیے سورہ فاتحہ بھی، خاص طور پر ہمارا شہید سید شبی حیدر زیدی ہے، سید شبی حیدر زیدی کے لیے فاتح، لیکن یہ صادق جعفری صاحب قبلہ کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ صبح سے شام ہمارے ساتھ رہیں اور ان مظلوموں کی آواز کو دنیا کے کونوں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ دیں۔ اور اس کے بعد میں قائد وحدت حضرت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کو گریجویشن پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اس اہم موقع پہ ہمیں حکم دیا کہ ہمارے کارکن نکل آئے اور اس کے نتیجے میں آج الحمدللہ پوری ملت سرخرو ہے، اور خصوصاً ہمارے سرپرست حجت الاسلام اور المسلمین حضرت علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب جو پوری رات یہاں ہمارے ساتھ کھڑے رہے، نماز جماعت انہوں نے کرائی۔ آپ نے ہمیں حوصلہ دیا، آپ نے ہمیں ہمیشہ استقامت کا درس دیا، جس کے نتیجے میں ہمارے تمام ساتھی تنظیمی انہوں نے بھی بہت محنت کی۔ میں تمام تنظیمات کا ایک ایک کر کے نام لینا کیونکہ وقت نہیں ہے، شکریہ ادا کروں گا۔ ماتمی انجمن کے ہمارے ماتمی ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر انجمن نے ہم سے رابطہ کیا کہ آغا صاحب آپ حکم کریں تو ہم روزانہ کی بنا پر آپ کے پاس ہماری انجمن آئے گی، ہم جو ہے وہ مددگاری کریں گے۔ نوا خان، منقبت خان، جس نے اس دیکھ راہ میں ہمارے ساتھ دیا ہے، ہمارے سے مراد پرچنار کے مومنین کے حق میں یہاں پہ مدد کی ہے۔ برادران اہل سنت کے علماء، ملی یکجہتی کونسل کے جو وفد ہے وہ بھی آئے تھے۔ سکھ برادری نے ہم سے رابطہ کیا تھا، عیسائی برادری کے نمائندگوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا اور کچھ لوگ آئے بھی، اور بھی بہت سے لوگوں نے۔ گورنر سندھ نے کل ہم سے فون کر کے آغا صاحب کی قیادت بھی کی اور کہا یہ جو ہوا، جو ظلم ہوا ایم کے پاکستان کی طرف سے اور گورنر سندھ کی جانب سے، اس واقعے کی مذمت کی ہے اور کہا کہ اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ حکم کریں ہم آپ کے جانا بشانہ ہے۔ اور میں سلام پیش کروں گا اور تمام اسیروں کا، بالخصوص آغا شہیدی صاحب، عباس بھائی اور دیگر دوستوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو اسیری کے صورتیں برداشت کر رہے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں، خدا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ فرمائے، اور جو بالخصوص آج جن کے ہم نماز جنازے میں بھی شریک رہے ہیں، شہید شبی حیدر، خدا ان کے درجات میں بلندی عنایت فرمائے، خدا عالم ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے۔ اچھا، ایک چیز میڈیا کو ہم بتا دیں کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ 1-2 دن میں ایک میڈیا کے لیے فیکس رپورٹ جاری کریں گے کہ جس میں میڈیا کے سامنے وہ تمام حقائق دکھائے جائیں گے۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے ایک ماڈل دکھایا بھی تھا کہ کس طرح سے پرامن دھرنوں پر پولیس نے حملے کیے، تشدد کیا، فائرنگ کری، شیلنگ کری، لاٹھی چارج کیا، خواتین پر تشدد کیا۔ اس کی ویڈیوز موجود ہیں ہمارے پاس، تصاویر موجود ہیں۔
وہ انشاءاللہ ہم جاری کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دھرنوں کے شرکا پر مولانا حسن ظفر نقوی صاحب پر، مولانا صادق جعفری صاحب پر، مولانا مختار امامی صاحب پر، مولانا اصغر شہیدی صاحب پر، قمبر شاہ صاحب کو ان کو بہت زیادہ تشدد کیا ہے مولانا پر، اور دیگر دوستوں پر جو جھوٹی FIR کاٹی گئی ہیں کہ جس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حالانکہ جو FIR بنتی ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ پر بنتی ہے، IG سندھ پر بنتی ہے، ایڈیشنل IG کراچی پر بنتی ہے، اور یہ جو نااہل یہاں کا میئر ہے مرتضی وہاب، اس نے حکومتوں کو یہ پریشر کیا کہ کراچی میں اس طرح کے مظاہروں دھرنوں کو ختم کیا جائے۔ یہ شخص بھی قاتل ہے، اس کے خلاف بھی FIR کاٹنی چاہیے، اور جتنے دھرنوں کے ایریاز کے SHO ہیں، خاص طور پر سنجر بازار تھانے کے SHO، ابو الحسن عثمانی عباس ٹاؤن کا SHO اور دیگر تھانوں کے SHO ہیں، یہ سارے ان دھرنے کے شرکاء، بالخصوص خواتین اور علماء کرام پر جو تشدد کیا، ظلم کیا گیا، اس میں یہ سارے SHO شامل ہیں، اور انشاءاللہ ہماری لیگل ٹیم ان لوگوں پر FIR کے لیے عدالتوں سے رابطے کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان لوگوں پر عدالتوں میں جا کر ان پر FIR کٹوائیں گے۔ ہم ایک مرتبہ پھر تمام علماء اور ذاکرین کا خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام انجمنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام مومنین بالخصوص مومنات کا جو ساری رات چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودوں میں لے کر یہاں بیٹھی رہی، تمام شرکاء کی صحت و سلامتی کے لیے، اسیروں کی رہائی کے لیے، زخمیوں کی صحت یابی کے لیے، شہداء کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ بیٹا یہ کسی بچی کا پرس گرا ہے، خواتین میں کسی بچی کا پرس ہے وہ لے لیں۔ میں فرزان سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر اختتامی کلام پیش کریں، اور اس کے بعد تمام پڑھو آگے آؤ۔ مسنگ تھوڑی ہے، گرفتار ہے، مسنگ ہوتا ہے جو لاپتہ ہو جاتا ہے۔ پردھان چلو چھوڑو بھائی، مائک بند ہو گیا، رہنے دے۔ دعائیں میں دبانا کرایا تھا، دعائیں میں دبانا کرایا۔ آرام سے جاؤ، جو بھی